بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، جب سے دنیا بنی ہے انسان کسی نہ کسی کام میں مہارت حاصل کرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی نئی انوینشنز کرتا رہتا ہے، کوئی نئی ایجادات کرتا رہتا ہے اور کوئی نئی ٹیکنالوجی میں بہتری لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے فنگر پرنٹ سے ریلیٹڈ۔ ہمارے فنگر پرنٹ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہیں اور ہمارے ہی فنگر پرنٹ کس طرح دوسروں کے استعمال میں آ سکتے ہیں اور ہمیں اس بات کی خبر تک نہیں ہوتی۔ جی ہاں ناظرین، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، لاسٹ تک دیکھیے گا، بہت اچھی انفارمیشن ہے۔ ناظرین، جو ہمارے ہاتھ کی جلد ہے اور ہمارے پاؤں کی جلد، یہاں پر بال نہیں اگتے، بالکل فلیٹ سکن ہے اور اس کے بہت سارے ٹیشوز وغیرہ ہیں۔ اگر اس کی گہرائی میں جائے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو ناظرین، ہمارے ہاتھ کی جلد اور پاؤں کی جلد جو یہ سکن ہے، اس پر بال نہیں اگتے، اس کو فرکشن رج کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ فرکشن ریجز ہی ہیں جن سے ہماری انگلیوں کے نشان جو ہیں وہ بنتے ہیں، ہمارے انگوٹھے کے نشان بنتے ہیں، ہمارے پاؤں کے اوپر نشان ہیں، ان کو ریجز کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک انسان کی دو انگلیوں کے فنگر پرنٹ کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، ایک انسان کی دو انگلیوں کے فنگر پرنٹ بھی کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کیسا قدرت کا قانون ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ نے باریک بینی سے انسان کو جو ہے بنایا ہے کہ دنیا میں کتنے انسان ہیں، اربوں خربوں انسان بستے ہیں دنیا میں۔ ایون کہ آپ کے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے بھی، اور ایون کہ آپ کے اپنے ہاتھ کا، ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے بھی فنگر پرنٹ میچ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اب تک یہ نیوز تھی، لیکن ایک تحقیق کے مطابق اگر ایسا پاسبل ہو تو تقریباً اگر 64 ٹریلین لوگ ہوں تو پھر کسی ایک کے فنگر پرنٹ میچ ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، 64 ٹریلین کی بات کر رہی ہوں میں۔ اب 64 ٹریلین کتنے ہوتے ہیں ناظرین؟ 1000 ارب کا 1 ٹریلین ہوتا ہے، تو یعنی کہ 64,000 ارب کا 64 ٹریلین ہوگا۔ تو سوچیں، اس قدر تعداد میں، اس قدر وائڈ رینج میں اگر لوگ موجود ہوں تو پھر کسی ایک آدھ کا فنگر پرنٹ میچ ہو سکتا ہے، ادروائز فنگر پرنٹ میچ نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، فنگر پرنٹ کا آغاز 1853 میں ہوا تھا۔ جرمنی کے ایک ایراٹومسٹ نے جو ہے وہ اس کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے فرکشن ریجز پر کام کیا اور اس کو جو ہے وہ باقاعدہ اس کا ایک پروسیجر تھا، اس کو بنایا، اور اس کے بعد پھر 1858 میں ہندوستان میں اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ انگریزوں نے اس کو دفتری کام کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کیا، پھر باقاعدہ انگریزوں نے اس کا 1858 میں ہندوستان میں اس کا آغاز کر دیا تھا۔ ناظرین، جو لوگ جو ہے وہ آپ کے فنگر پرنٹ جو ہے وہ کاپی کر لیتے ہیں یا کسی بھی طرح سے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، اس کا مس یوز کر سکتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ربڑ کے اوپر آپ کا جو ہے وہ اس کو اتار لیتے ہیں، آپ کے فنگر پرنٹ کو، اور ربڑ کے اوپر فنگر پرنٹ اتر جاتا ہے تو ان کے پاس چلا جاتا ہے، پھر اس کا کوئی بھی مس یوز کر سکتا ہے۔ اور سب سے مزے کی بات ناظرین، اب تو فنگر پرنٹ ہر جگہ یوز ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، آپ کسی بھی جگہ پر جاب کر رہے ہوں تو آپ کا تھمب امپریشن مانگا جاتا ہے۔ آپ بینک میں جاب کر رہے ہیں، آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہے ہیں، آپ کسی بھی آفس میں جاب کر رہے ہیں، تو اب فنگر پرنٹ ہی جو ہے وہ آپ سے مانگا جاتا ہے۔ جیسے کہ جاب کی اٹینڈنس کے لیے پہلے ہوتا تھا کہ جاب کی اٹینڈنس کے لیے باقاعدہ ایک رجسٹر ہوتا تھا، اس پہ آپ جو اپنے سگنیچر کرتے تھے، اپنا نام لکھتے تھے، تو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے پریزنٹ ہے اور یہ ایبسنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کارڈ کا سسٹم آیا۔ کارڈ کا سسٹم بھی کافی چلا اور کارڈ سے بھی جو ہے اٹینڈنس لگا لی جاتی تھی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں یہ تھوڑا سا بلنڈر ہوتا تھا کہ دوسرا پرسن بھی آپ کا کارڈ استعمال کر سکتا تھا، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ آپ نے یوز کیا ہے یا دوسرے نے۔ پھر ناظرین، آج کل جو جدید ترین طریقہ ہے وہ تھمب کا آیا ہے، جی تھمب امپریشن کا۔ اب تھمب لگائیں گے آپ تو کمپیوٹر آپ کے اٹینڈنس لگا دے گا، اور ایگزیکٹ ٹائم آپ کس ٹائم پر آفس پہنچے ہیں وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح جب آپ آفس سے چھٹی کریں گے پھر آپ اپنا تھمب امپریشن دیں گے اور ایگزیکٹ ٹائم ڈیٹ کمپیوٹرائز جو ہے وہ سیو ہو جائے گی، اور اس سے ثابت ہوگا کہ آپ فنگر پرنٹ آپ کا ہی لگا ہے۔ ناظرین،
آج کل کے دور میں جو ہے وہ جیسے کہ آپ اگر موبائل اٹھا لیں، اب تو موبائل بھی آپ کا فنگر پرنٹ مانگتا ہے، اور اس کے علاوہ تھمب لاک کے علاوہ فیس لاک بھی مانگا جاتا ہے۔ اور ایک مزے کی بات، جب آپ فیس لاک لگاتے ہیں یا تھمب لاک لگاتے ہیں موبائل میں اینڈرائڈ کے اندر، تو وہ ہر لحاظ سے آپ کو جو ہے وہ چیک کرتا ہے۔ آپ اگر فیس لاک لگا رہے ہیں تو رائٹ سائڈ سے، پھر لیفٹ، پھر اوپر نیچے، اسی طرح اگر فنگر کا لاک لگا رہے ہیں تو تھمب کا لاک لگا رہے ہیں تو اس کی رائٹ سائڈ، اپوزٹ، اوپر نیچے، ہر ڈائریکشن میں وہ آپ کی جو ہے وہ امپریشن ریسیو کرتا ہے، تو پھر آپ کا لاک جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے جو ہمارا ڈیٹا ہے، ہمارا فیس لاک، ہمارے فیس کا ڈیٹا، ہمارے تھمب کا ڈیٹا، وہ سارا موبائل کمپنیز کو ہی چلا جاتا ہے، وہ ان کے پاس سیو رہتا ہے۔ پھر ناظرین، وہ لوگ جو اس کا مس یوز کرتے ہیں، وہ اس کو ربڑ پر کنورٹ کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی طرح اس کا مس یوز کر سکتے ہیں، چاہے وہ بینکنگ کا سلسلہ ہو، یا ہو سکتا ہے آپ کے جو ہے وہ فیس لاک، آپ کا جو ہے وہ ربڑ پہ آپ کے سارے جو نقوش ہیں چہرے کے وہ بنا لیے جائیں اور کسی طرح بلیک میل کر لیجیے۔ ایک مووی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اکثر ہالی ووڈ موویز جو ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں ایسی، کہ ربڑ کے انسان جو ہیں وہ ان کی خال پہن کر جو ہے وہ دوسرے کو ایک جاسوس کے طور پر دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ساری ہم نے موویز میں دیکھا ہے، اور ناظرین یقین کیجیے کہ ایسا لگ رہا ہے جو موویز میں ہوتا تھا وہ ریئلٹی میں ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، کہنا آپ سے یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں غیر ضروری طور پر اپنی انگلیوں کے نشان نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پر ضرورت نہیں ہے تو ہرگز 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 اپنے فنگر پرنٹ ایسی جگہ پر نہ دیں۔ تو آج کی ویڈیو آئی ہوپ سو کہ انفارمیٹیو ہوگی آپ کے لیے۔ فیڈ بیک کے لیے کمنٹ کیجیے گا ناظرین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔